بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والا مختصر سا پاورفل اور اتھینٹک وظیفہ بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے سمجھائے ہیں وہی پیارے طریقے ہیں۔ آج تو ہمارا ذہن یہ تو ہوتا ہے کہ چلو کسی کے پاس بیٹھیں تو گپ ہی لگ جائے گی، حالانکہ مومن گپ کو پسند ہی نہیں کرتا، مومن چھٹی کو پسند ہی نہیں کرتا، مومن کا شیوا ہی نہیں ہے۔ اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج چھٹی مناتے ہیں۔ مومن کی چھٹی تو ہے ہی نہیں۔ کیا نماز سے چھٹی ہے مومن کی؟ کیا اخلاق سے چھٹی ہے مومن کی؟ زبان کی حفاظت کرنے کی کوئی چھٹی ہے کہ ایک دن کی جو مرضی ہے کہہ لو؟ کوئی چھٹی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، شریعت نے حکم دیا ہے اور صحابہ نے اختیار کیا ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اس دن حلقے نہ لگاؤ۔ یعنی تعلیم کا جو سسٹم ہے آپ سارا ہفتہ چلاتے ہیں وہ بند کرو۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اس کے معمولات کو جاری رکھو۔ صبح سے لے کر صبح کی نماز باجماعت پڑھو، اس کے بعد ذکر کرو اور اس کے بعد اشراق پڑھو، سورہ کہف پڑھو۔ اتنی سعادت ہے اس کی کہ یہ سورہ کہف پڑھ لینا، کہ اس سے اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 8 دن تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی کا بندوبست کر دیتا ہے، اس کا ہر عمل روشنی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت اس کو فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ حتیٰ کہ دجال بھی اگر آ جائے نا تو سورہ کہف پڑھنے والے کو اللہ دجال سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، جو بھی مسلمان جس چیز کی دعا کرے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا، مطالبہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ یہ وقت جو ہے یہ بہت چھوٹی گھڑی ہوتی ہے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا، یہ اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ تو یہ کون سی گھڑی ہے، اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں، 2 روایتیں بھی ہیں، اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ اس گھڑی کا وقت جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی، اس کے درمیان جتنا وقت گزرتا ہے تو یہ وقت اتنا مبارک ہے، جو بھی مانگو اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جمعے کے دن کی 12 گھڑیاں ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بھی انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پورا فرما دیتے ہیں، اور یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہوتی ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج کی ٹکیاں غروب نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ مبارک گھڑی رہتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، درود پاک پڑھتے، مغرب کی نماز تک ایسا کرتے، کسی سے کلام نہ کرتے اور نہ ہی کسی سے کلام کرنا پسند فرماتے۔ اور سلف صالحین کا یہ رویہ رہا کہ جمعے کا دن ہوتا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر بھی جاتے، دروازہ بند کر لیتے اور کسی کو مغرب تک جانے کی اجازت نہ دیتے۔ سبب کیا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس دن کثرت سے درود کیا جائے، اس دن کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے دعا کی جائے، جس کو اللہ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور تمام دنوں کا سرتاج کہا۔ اس دن کا اہتمام کرنے والا بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہوگا۔ تو یہ ایسا مبارک دن ہے جس کو اللہ رب العزت نے عید کا دن بنایا ہے۔ عید میں پیچھے کون رہتا ہے؟ صرف محروم لوگ ہی پیچھے رہتے ہیں۔ تو اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ مسلمانوں کو توجہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔
آپ تو ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو نا، تو مالک الملک 70 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو جس کی بدولت آپ کو 10 نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، آپ کے 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور فرشتے آپ کی بخشش کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی راحت ہے، اور مسلمانوں کو توجہ ہی نہیں ہوتی۔ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عصر کی نماز ہوتی تو اس کے بعد دروازے بند کر لیتے، نہ کسی کے گھر جاتے اور نہ ہی کسی کو اپنے گھر آنے دیتے۔ کیوں؟ بس شام تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعے کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جو انسان مانگے تو پورا ہوتا ہے، وہ عصر کے بعد ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو جب تک نماز نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ گھڑی ہوتی ہے، تو وہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی اور خود بھی یہ عمل کرتے کہ درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ تو اب ہم یہ رویہ کہاں سے لائیں؟ آج یہ ساری مشکلات جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان رویوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی اگر کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے دعا مانگے، تو انشاءاللہ 100% آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی پریشانی ختم ہوگی، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی۔ تو مغرب کے عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے جمعے کے دن کا، یہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ کوشش کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔